راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں میں حریبہ نعیم، میری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کی مصروفیات میں یوں ہی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے زندگی کے سفر میں آگے بڑھتے جا رہے ہوں گے۔ انسان کی زندگی کو یقیناً ایک مسافرانہ زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہر انسان جو اس زمین پر آیا ہے، ایک نہ ایک دن اسے اپنے سفر کو مکمل کر کے خدا تعالیٰ کے پاس جانا ہے، جن میں ہماری بہت ہی پیاری اور عزیز بہن مینا پرویز بھی شامل ہیں، جو چند دن پہلے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں۔ یقیناً ان کی جدائی کا غم اور دکھ اور صدمہ تو ہمیں ہے، لیکن ہم ان کی مثالی زندگی کے لیے، ان کے مثالی کردار کے لیے خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ریڈیو کی خدمات میں ان کا حصہ بہت ہی بڑا اور عظیم ہے۔ یقیناً ان کی خدمات اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم ان کی خدمات کے صلے میں ان کو سلیوٹ کرتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کی میٹھی اور شیریں آواز نہ صرف ہمارے کانوں میں بلکہ ہماری سوچوں، ہمارے خیالوں اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ بسی رہے گی۔ بہن مینا پرویز کو یاد کرتے ہوئے ہم اس پروگرام راہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے پروگرام کا آغاز خدا ہی کے پاک نام سے یعنی تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا۔ اے حق تعالی، میں تیری ستائش کروں گا۔ جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملہ کی تائید کی ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا۔ تو نے قوموں کو جھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے۔ تو نے ان کا نام عبدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے۔ دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی۔ لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے۔ اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا۔ وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج۔ اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ یقیناً خدا تعالیٰ نے انسان کو بہت سی چیزوں سے، نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسے وہ قوت دی ہے، وہ اختیار دیا ہے جو پوری مخلوقات میں اور کسی کے پاس نہیں۔ لیکن انسان بعض اوقات اپنی ان قابلیتوں، ان صلاحیتوں اور ان تمام چیزوں پر، اس قوت پر، اس طاقت پر جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے ملی ہے، فخر کرنے لگتا ہے اور اپنے خدا کو بھول جاتا ہے۔ لیکن تو بھی خداوند تعالیٰ ایسا انتظام رکھتا ہے کہ قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانے۔ ہمیں یقیناً یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مخلوق ہیں اور خدا تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ ہمیں اس کے خوف میں زندگی گزارنی چاہیے۔ سن رہے تھے تلاوت کلام مقدس۔ ہم ایسے خدا تعالیٰ کی شفقت اور اس کی محبت کے لیے اور اس کے رحم اور ترس کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے۔ آپ کو یاد کروا دیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام راہ زندگی۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے زندگی انور۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.pcrm.gospelpk.com۔ خط لکھنے کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے نمبر ہے 0333482596 یعنی 033348259663۔ تو کوئی بھی سہولت استعمال کیجیے، ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے۔ ہمیں آپ کے خطوط، SMS اور کالز کا انتظار رہے گا۔
بہت سے خطوط اور SMS ہمیں موصول ہوئے ہیں جن میں خاص طور پر لسنرز نے بہن باجی مینا پرویز کے انتقال پر اپنے دکھ اور صدمے کا غم کا اظہار کیا ہے، جن میں شکیل حیدر بخاری فیصل آباد سے، زاہد حسین سیالکوٹ سے، استاد لیاقت بھی سیالکوٹ سے، رزاق شاہد نے فیصل آباد سے، اکرم سیال نے ننکانہ صاحب سے، عبد الغفور کیسر نے بہاول نگر سے، عبد الحمید مجروح نے اٹک سے، عدیل محمود بٹ نے بھی ننکانہ صاحب سے، پرنس افضل شاہین نے بہاول نگر سے، شہزاد عظیمی نے لاہور سے، اور غلام سرور بلوچ نے پاک پتن اور لیاقت علی وان نے شیخوپورہ سے اپنے اظہار تعزیت کے یہ میسیجز اور خطوط ہم تک پہنچائے ہیں. اور آپ نے کہا ہے کہ باجی مینا پرویز کے انتقال پر بہت دکھ ہوا. ہم فیبا ریڈیو اور پروگرام راہ زندگی کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں شریک ہیں. تو آپ سب کی محبت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس دکھ اور غم میں ہمارے ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی کرائی، اور یقیناً آپ نے اس بات کو محسوس کیا، کیونکہ ہم سب جو راہ زندگی کے لسنرز ہیں یا ٹیم ہیں، ہم ہمیشہ اپنے آپ کو ایک فیملی کی طرح ہی سمجھتے ہیں. تو باجی مینا کا ہم سے جدا ہونا بالکل ایسے ہی ہے جیسا ہماری اپنے خاندان کے کسی فرد کا ہم سے دور ہو جانا اور جدا ہو جانا. تو آپ سب کے اظہار تعزیت کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. غلام سرور بلوچ آپ کہتے ہیں کہ مینا باجی کے انتقال کی خبر نے ہم کو ہلا کر رکھ دیا. دل یقین نہیں کر رہا، مگر جس طرف سے خبر ملی ہے یقین کرنا پڑ رہا ہے. بہت ہی افسوس ہوا جیسے ہماری بہن اس دنیا سے رحلت کر گئی ہیں. اس دکھ اور غم کی گھڑی میں ہم راہ زندگی اور مینا باجی کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور خدا سے دعا ہے کہ وہ ان کی ابدی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے. آمین. بہت بہت شکریہ غلام سرور بلوچ، آپ کی ساری محبت کے لیے اور آپ کے اظہار تعزیت کے لیے، اور ان تمام دعاؤں اور نیک تمناؤں کے لیے جو آپ باجی مینا پرویز کی فیملی اور پوری راہ زندگی کی ٹیم کے ساتھ رکھتے ہیں. محمد ریاض رضا آپ نے پتوکی سے یہ میسج کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ باجی مینا پرویز صاحبہ بہت اچھی اخلاق کی مالک تھیں. ان کے انتقال کی خبر پر بہت دکھ اور افسوس ہوا. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی محمد ریاض رضا پتوکی کہ آپ نے بھی اظہار تعزیت کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. رشید ناز آپ نے ناز ریڈیو اینڈ انٹرنیٹ فین کلب فیصل آباد کی طرف سے یہ میسج کیا ہے اور آپ نے اظہار افسوس کیا ہے، اور آپ لکھتے ہیں کہ یہ خبر سن کر بہت دکھ ہوا ہے. واقعی ریڈیو کے سامعین ایک اچھی آواز سے محروم ہو گئے ہیں. ہم ان کی کاوشوں کو کبھی نہیں بھولیں گے. ہم ان کے خاندان کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں. بہت بہت شکریہ رشید ناز آپ کی بھی ساری محبت کے لیے، اور آپ کی محبت کے اس خوبصورت اظہار کے لیے اور اظہار افسوس کے لیے جو آپ نے راہ زندگی کی ٹیم اور باجی مینا کے خاندان کے ساتھ ظاہر کیا ہے. امجد خان جو صدر ہیں بہاول ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر کے، آپ لکھتے ہیں ہماری پیاری آپ ہی مینا پرویز صاحبہ ہر دل عزیز پروگرام راہ زندگی کی جان، ان کے انتقال کی خبر سن کر بہت افسوس اور غم ہوا کہ وہ لسنرز کا بہت خیال رکھتی تھیں. آج ہم سب ان کے انتقال پر ان کے لیے خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ ان کا آخری سفر آسان کریں اور خداوند ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ امجد خان آپ کا بھی، آپ نے بہاول نگر سے اظہار تعزیت کیا. اسی کے ساتھ خطوط اور SMS کے سیگمنٹ کو یہیں پر سمیٹتے ہیں. پروگرام میں بڑھتے ہیں آگے. نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے ڈرامہ چراغ راہ، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے حضرت سلیمان نبی کی حالات زندگی پر مبنی ڈرامہ شروع کیا تھا. آج اس کی دوسری قسط ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں. صبا، میں خداوند کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد بادشاہ ہوگا، اور میں یہ وعدہ آج ہی پورا کروں گا. شکریہ میرے مالک، شکریہ. میں بے شک بوڑھا ہوں، مگر اتنا لاغر بھی نہیں جتنا دنیا سمجھ بیٹھا ہے. محافظ. جی بادشاہ سلامت. صدوق کاہن کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو، اور یہویدا کے بیٹے بنایا کو بھی، اور تم سب محافظوں کو محل میں اکٹھا کرو.
सद्दूक, नातन और बनाया, मुझे तुम तीनों पर बहुत एतमाद है। मैंने तुम्हें इस्राएल कौम में आज के दिन एक बड़ा काम करने के लिए बुलाया है। बादशाह सलामत दाऊद, हम आपके हुक्म की तामील के लिए तैयार हैं। बहुत खूब नातन, आप लोगों ने सुन तो लिया होगा कि मेरे बेटे अदुनिया ने क्या किया है। हमें उसे जल्दी रोकना है। मैंने काहिनों और महल के दूसरे सब लोगों को बुलाया है जो इस वक्त महल में और खुदा के पाक खैमे में मिल सकते हैं। बहुत अच्छा हुजूर। बैतसबा, तुम जल्दी जाकर सुलेमान से कहो कि वो जल्दी से शाही लिबास पहने, और तुम नातन सुलेमान को मेरे शाही खच्चर पर सवार कराओ और बड़ी धूमधाम से शहर के बाजारों में घुमाते हुए शहर के बड़े मैदान में ले जाओ। फिर तुम दोनों सदूक काहिन और नातन नबी उसे इस्राएल का बादशाह होने के लिए मसाह करना। फिर मुहाफिज नरसंगे फूकेंगे और ये नारा लगाएंगे, सुलेमान बादशाह जीता रहे। ऐसा ही होगा हुजूर। जैसा हुजूर का फरमान। फिर तुम जुलूस के साथ उसे यहां ले आना। फिर मैं हुजूम के सामने अपने तख्त छोड़ने का ऐलान करूंगा और फिर सुलेमान को तख्त पर बिठाऊंगा। शहजादे अदुनिया, आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। अब आप बादशाह हैं। सरदार काहे नबी यातर, खूब जी भर कर खाओ, खूब ऐश करो। और तुम भी युवाब, मेरे वफादार सिपाहसालार, खाने के बाद हम शाही जुलूस लेकर यरूशलेम में दाखिल होंगे और आप सब भी मेरे साथ होंगे। ये शोर सा कैसा है? युवाब, तुम भी सुन रहे हो? खामोश सब। आवाज यरूशलेम से आ रही है। किसी जश्न का शोर मालूम होता है। ये नरसिंगों की आवाज का क्या मतलब? लोग शोर और नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? अब्बा जी, सरदार काहे नबी यातर, आपका बेटा यूनतन आया है। मेरे बेटे यूनेतन, क्या बात है? अब्बा जी, मैं अभी अभी शहर से आ रहा हूं। सारा काम खराब हो गया, हम बर्बाद हो गए। क्या कह रहे हो? जल्दी बताओ लड़के। सुलेमान को बादशाह बना दिया गया है। सारा शहर खुशी मना रहा है। सुलेमान बादशाह? लेकिन ये कैसे? ये काम सिर्फ बादशाह दाऊद ही कर सकता है। बताओ, अब क्या किया जाए? जल्दी बताओ ना। सिपाहसालार युवाब, कोई मशवरा दो। क्या शहर में कोई वफादार दस्ता है या हम भाग जाएं? चलो भाग जाएं। हाँ हाँ, हर शख्स अपने अपने घर को भाग जाए। कहीं हम यहीं न पकड़े जाएं। हमें चलना चाहिए। चले चले, भागे भागे, निकल जाएं यहाँ से। अदुनिया और उसके साथी उसी शहर यरूशलेम में इधर उधर भाग गए जिसमें हजरत दाऊद ने अपने बेटे हजरत सुलेमान को बादशाह बनाया था। अब्बा जान दाऊद, आज आपने मुझे बड़ी इज्जत बख्शी है। मैं आपका और सब लोगों का बहुत मशकूर हूं। मेरे बेटे सुलेमान, अब तुम मेरी जगह तख्त पर बैठ रही हो। आज से तमाम इस्राएल और यहूदा तुम्हारे जेरे साया रहेंगे। जी मेरे मालिक। मेरे बेटे, मैं जल्द उसी रास्ते जाने वाला हूं जो तमाम दुनिया का है। गौर से सुनो।
زندگی بھر خدا تعالیٰ کی راہوں پر چلنا اور جیسا شریعت میں لکھا ہے اس کے آئین، احکام اور فرمان کی تابعداری کرنا۔ آپ کی مثال میرے سامنے ہے۔ میرے بیٹے، اگر تم اور تمہاری اولاد اس بات کا خیال رکھے تو اسرائیل کا تخت ہمیشہ داؤد کے گھرانے میں ہی رہے گا۔ آقا داؤد، ناتن نبی ملنا چاہتے ہیں آپ سے۔ ہاں محافظ، انہیں اندر بھیج دو۔ سلامتی ہو بادشاہ داؤد۔ سلیمان بادشاہ، آپ کی بھی سلامتی ہو۔ ناتن نبی، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ ناتن نبی، اب اپنی بات سلیمان بادشاہ ہی سے کرو۔ میرے مالک سلیمان، آپ کا باغی بھائی ادونیہ آپ سے بے حد خوف زدہ ہے۔ اس نے خدا کے گھر میں پناہ لے لی ہے، وہ مذبح کے سینگوں کو پکڑے ہوئے ہے۔ تو اس نے خدا کے گھر میں پناہ لے لی؟ جی میرے مالک، آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کا دستور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک سلیمان بادشاہ اس بات کی قسم نہ کھائے کہ وہ مجھے جان سے نہیں مارے گا، وہ خدا کے گھر میں مذبح کو نہیں چھوڑے گا۔ میرے بیٹے، ذرا ہوشیاری سے، تمہارا بھائی بڑا چالاک آدمی ہے، اس کا کبھی یقین نہ کرنا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ میرا بھائی ہے۔ ناتن نبی، اسے میری طرف سے یہ بتا دو کہ اس نے فریب سے مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، پر یہ بدلہ لینے کا وقت نہیں۔ اگر وہ انسان بن کر رہے تو اس کا بال بھی بیکا نہ ہوگا، لیکن اگر اس نے کوئی شرارت یا دھوکے بازی کی تو پھر وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ میرے بیٹے، تم واقعی ایک عقل مند اور اچھے بادشاہ ہو گئے۔ سنی ہم نے حضرت سلیمان نبی کے حالات زندگی پر مبنی ڈرامے کی دوسری قسط، اور ہم نے دیکھا کہ حضرت سلیمان نے بادشاہ بننے کے بعد کسی بھی طرح سے اپنے دشمنوں سے، مخالفوں سے بدلہ نہیں لیا۔ یقیناً یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کی ایک خوبی اور نشانی ہے۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے، اور نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے آئینہ۔ آئینہ کے سامنے بہت ہی دو مضبوط کردار، ایک ہے حسد اور ایک تعریف۔ آئیے مل کر سنتے ہیں کہ ان میں کیا بحث و تکرار چل رہی ہے۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ یہ کیسی بو ہے؟ لگتا ہے کوئی چیز جل رہی ہے۔ حسد، کہیں یہ تم تو نہیں؟ اوئے اوئے تعریف، اور یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ حد ہو گئی ہے بھائی، میرا بیڑا کیوں غرق ہو جائے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا تو نے کچھ نہیں، بس تمہاری ذرا ناک خراب ہے، کیونکہ میں تو ابھی مہنگا ترین پرفیوم لگا کر آ رہا ہوں۔ مجھ سے جلنے کی بو نہیں بلکہ خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ ارے پاگل نالائق کہیں کی، اب تو نے اگر کوئی بات کی نا تو میں یہ تمہارے کاغذ کے پھول جلا کے راکھ کر دوں گا۔ تم ہمیشہ خود بھی نفرت کی آگ میں جلتے رہتے ہو اور دوسروں کو جلانے کی دھمکی بھی دیتے رہتے ہو۔ ارے پگلی، تم نے میری بات کا غلط مطلب نکال لیا۔ میں دوسروں کو گرم کرنے، میرا مطلب ہے سر گرم کرنے کے لیے آگ کا چڑھاوا چڑھاتا ہوں۔ ہاں میں جانتی ہوں چڑھاوا چڑھاتے ہو اور دوسروں کو قربانی کا بکرا بناتے ہو۔ دیکھو اب تم غلط بیانی سے کام لے رہی ہو۔ میرا دامن تو آئینے کی طرح صاف ہے۔ حسد، یاد کرو وہ منظر جب حضرت آدم کے ایک بیٹے کو خدا کی نظر میں مقبولیت حاصل ہوئی تو دوسرے بیٹے کے اندر تم سما گئے تھے، پھر برباد کر دیا نا تم نے اس کو۔ ارے تعریف، تم شاید بھول رہی ہو، میں نے کسی کو برباد نہیں کیا، کیونکہ ہر کام خدا کی مرضی اور منصوبے کے تحت ہوتا ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں ہر کام خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، مگر خدا نے انسان کو آزاد مرضی بھی تو دے رکھی ہے تاکہ اچھے اور برے کا انتخاب کرے۔ ارے تعریف بی بی، اگر ہر بندہ اپنے اچھے اور اپنے برے کا انتخاب خود کرتا ہے
तो फिर इसमें मेरा क्या दोष है? दोष है, क्योंकि तुम मासूम और सादा लोगों को जाती मुफाद का नारा देकर नफरत का बीज बोते हो। शुक्रिया तारीफ बीबी, शुक्रिया। तुम्हारे मुंह से भी मेरे लिए तारीफी कलमात निकले। ओह माय गॉड, ये तारीफी कलमात नहीं, शफाफ आईना है जिसमें तुम्हारे चेहरे के बदनुमा दाग साफ नजर आ रहे हैं। अरे पगली, ये दाग नहीं बल्कि कामयाबी के निशानात और तमगे हैं जो मेरी अजली जदोजहद का मुंह बोलता सबूत है। हसद, सच्चाई को सबूत की जरूरत नहीं होती, ये तो मनफी कामों और बुराई पर पर्दा डालने का एक बहाना है ना। पर्दा तो तुम्हारी अकल पर पड़ा हुआ है, जो मामूली सी बात को मक्खन से मुलायम और फूल से भी खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करके सब्ज़बाग दिखाती हो। मैं सब्ज़बाग नहीं दिखाती, बल्कि उनके अच्छे कामों पर दाद देती हूँ ताकि वो मजीद अच्छे और नेक काम करें। खबरदार, जो मेरे सामने अच्छे और नेक कामों का जिक्र किया। आ गए ना तुम अपने असली रूप में, चढ़ गई ना दिमाग को गर्मी, जल गया ना बस दिल। बस, अब एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो जला दूंगा सारे संसार को अपनी आग में। अब मैं आ रहा हूं, बचना है तो बच जाओ, क्योंकि अब मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? यकीनन हसद आजकल बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है, और जब किसी की तारीफ करते हैं तो उसमें भी खालिस तारीफ नहीं पाई जाती, और बाज़ औक़ात उस तारीफ के पसे पर्दा भी कुछ और ही एहसासात और जज्बात होते हैं। खैर, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जहां दूसरों की तारीफ करना बनती है उनकी तारीफ करें और दूसरों की हौसला अफजाई करें। एक बार फिर अपने तमाम लिसनर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि इस गम की घड़ी में हमारे साथ हैं, और उन्होंने अपनी इजहारी यकजहती और अपने अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया है। आप सबकी मोहब्बत के लिए, आप सबके मैसेजेस के लिए, कॉल्स के लिए, खतूत के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बाजी मीना को क्योंकि मैं उनकी ज़िंदगी के हर जाविये से, हर पहलू से जानती हूँ, यकीनन वो एक मुकम्मल और इंतहाई खूबसूरत शख्सियत की मालिक थीं। वो अपने पीछे अपने सोगवार ख़ानदान को छोड़ गईं, जिनमें उनके 2 बेटियां और 2 बेटे भी शामिल हैं। यकीनन बाजी मीना परवेज़ की शख्सियत ऐसी थी कि कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। यकीनन वो हमेशा याद आती रहेंगी और उनकी ये जगह खाली रहेगी। प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त तो हुआ चाहता है, लेकिन जाने से पहले आइए चंद लम्हात हम दुआ में गुजारते हैं। खुदा ताला, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी दी हुई तमाम तर नेमतों और बरकतों के लिए, और उन खूबसूरत रिश्तों के लिए खुदावंदा जिनमें इंसान होते हुए तो हमें बांधता है ताकि हम एक अच्छी और बाबरकत ख़ानदानी और माशरती ज़िंदगी गुजार सकें। हम अपनी बहन मीना परवेज़ की खूबसूरत ज़िंदगी के लिए, मिसाली किरदार के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जबकि तो उन्होंने अपनी पाक मर्जी से अपने पास बुला लिया है, तो उनकी वालिदा मोहतरमा, उनके बहन भाइयों के लिए दरख्वास्त करते हैं, और ख़ास तौर पर उनके बच्चों के लिए, उनकी बेटियों और बेटों के लिए खुदावंदा तेरा इत्मीनान और तेरी तसल्ली चाहते हैं। और तमाम लिसनर्स के लिए भी दरख्वास्त करते हैं जो इस गम में बराबर के शरीक हैं कि उनको भी अपनी तसल्ली और अपना इत्मीनान अता फरमा। ये दुआ मांग लेते हैं यीशु के नाम में, आमीन।